السلام علیکم۔ آج منگل 21 جولائی 2026 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پین ٹی وی کی اردو نیوز سروس۔ میں ہوں نازیہ۔ پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ سب سے پہلے جموں و کشمیر کی سیاست سے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کو آرٹیکل 370 کی بحالی کے مطالبے کے ساتھ جوڑا گیا تو مرکز کو ریاستی درجہ نہ دینے کا بہانہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجہ عوام کا آئینی حق ہے اور اس کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ ادھر علاقائی سیاسی جماعتیں 5 اگست کو نئی دلی میں مشترکہ احتجاج کی تیاری کر رہی ہیں۔ یہ احتجاج آرٹیکل 370 کی منسوخی کی برسی کے موقع پر ہوگا، جس میں آرٹیکل 370 کی بحالی، آئینی ضمانتوں اور جموں و کشمیر کے حقوق سے متعلق مطالبات اٹھائے جائیں گے۔ اب قومی خبریں۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی منگل ملن میٹنگ کے بعد پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے طلباء کو حکومت کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور امتحانی نظام کو شفاف، منصفانہ اور قابل اعتماد بنانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ دلی کے جنتر منتر میں کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج مسلسل جاری ہے۔ شدید بارش، سخت سیکیورٹی اور پولیس کارروائی کے باوجود مظاہرین نے رات وہیں گزاری۔ آج صبح رضاکاروں نے احتجاجی مقام کی صفائی کی، جبکہ پارٹی کے بانی ابھیجیت ڈبکے نے زخمی کارکنوں سے اظہار افسوس کیا۔ علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات برقرار ہیں۔ اب موسم اور سیلاب کی صورتحال۔ 19 سے 21 جولائی کے درمیان جموں اور کشمیر میں غیر معمولی بارش ریکارڈ کی گئی۔ کٹرا میں سب سے زیادہ 245.6 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ پونچھ، راجوری، ریاسی اور ادھم پور بھی شدید بارش سے متاثر ہوئے۔ موسلادھار بارش کے باعث سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی سے جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ ریاسی میں شدید بارش کے بعد دریائے چناب میں پانی کی آمد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر سلال ڈیم کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں تاکہ اضافی پانی خارج کیا جا سکے۔ انتظامیہ نے دریا کے کنارے اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ادھر کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن یعنی KPDCL نے خراب موسم کے پیش نظر عوامی حفاظتی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ گرے ہوئے بجلی کے تاروں، بجلی کے کھمبوں، ٹرانسفارمروں اور پانی سے بھرے ایسے مقامات سے دور رہیں جہاں برقی تنصیبات موجود ہوں۔ ہنگامی ٹیموں کو بھی ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ راجوری میں سیلاب کے بعد بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ فلیش فلڈ کے باعث بہہ جانے والی گاڑیوں کو ہیوی کرینوں کی مدد سے نکالا جا رہا ہے۔ نیو بیلا بس سٹینڈ سمیت مختلف علاقوں میں کئی گاڑیاں اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، جبکہ ریسکیو اور بحالی کا عمل مسلسل جاری ہے۔ اب کاروبار اور ترقی کی خبر۔ جموں و کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹارٹ اپ پروگرام اسینٹ J&K 2026 23 اور 24 جولائی کو شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر سری نگر میں منعقد ہوگا۔ جموں و کشمیر EDI کے زیر اہتمام ہونے والے اس سمٹ میں ملک بھر سے سرمایہ کار، سٹارٹ اپ بانی، ماہرین اور کاروباری رہنما شرکت کریں گے۔ رجسٹریشن کا عمل جاری ہے اور نشستیں محدود ہیں۔ کھیلوں کی خبر۔ جموں و کشمیر میں فٹ بال کے فروغ اور بحالی کے لیے تمام اہم سٹیک ہولڈرز کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ شرکاء نے شفافیت، اتحاد اور مشترکہ کوششوں کے ذریعے فٹ بال کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور نوجوان ٹیلنٹ کو آگے لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوسری جانب رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر میں منعقدہ رائل سپرنگز 4 بال ٹورنامنٹ 2026 میں شوکت انیم نے ایک نایاب ہول ان ون کا شاندار کارنامہ انجام دیا۔ ان کی یہ غیر معمولی شاٹ ٹورنامنٹ کا سب سے نمایاں لمحہ ثابت ہوئی اور حاضرین نے بھرپور داد دی۔ صحت سے متعلق خبر۔ ہیلتھ امپلائیز کنفیڈریشن کشمیر ڈویژن کے وفد میں وزیر صحت سکینہ آئتو سے ملاقات کر کے 2.5 روزہ زیر التوا ترغیبی رقم سمیت دیگر ملازمین کے مسائل اٹھائے۔ وزیر صحت نے یقین دلایا کہ واجبات جلد جاری کیے جائیں گے اور متعلقہ حکام کو فوری کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ اب چند اہم قومی اور عالمی خبریں۔ مرکزی حکومت نے واضح کیا ہے کہ فی الحال پیٹرول میں ایتھنول کی ملاوٹ 20% سے زیادہ بڑھانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وزیر مملکت سریش گوپی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ حکومت کا فوکس موجودہ 20% ہدف کے حصول پر ہے۔ چین نے امریکہ کو 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روس اور ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھے گا۔
بیجنگ کا کہنا ہے کہ اس کی توانائی کی درآمدات بین الاقوامی قانون کے مطابق ہیں اور وہ اپنی کمپنیوں کے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ اور آخر میں مشرق وسطیٰ سے بڑی خبر۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی جانب سے ایک آئل ٹینکر پر حملے کے بعد جہاز کی عملے کو اسے چھوڑنا پڑا۔ ادھر امریکہ نے ایران کے فوجی اہداف پر مسلسل 10ویں رات بھی فضائی حملے کیے ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور خطے میں ایک وسیع جنگ کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، مزید خبروں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر پین ٹیلی ویژن۔ اللہ حافظ۔